آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم ووضعنا عنك وزرك، اور ہم نے تمہارے اوپر سے تمہارا بوجھ اتار دیا، الذی انقض ظہرک، جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اور ہم نے تمہارے اوپر سے تمہارا بوجھ اتار دیا۔ اس بوجھ سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں بے شمار مفسرین کے اقوال ہیں۔ دو قول میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک قول مفسرین کا یہ ہے کہ اس سے وہ غم مراد ہے کہ جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے رہتا تھا۔ دوسرا قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس بوجھ سے امت کے گناہوں کا غم مراد ہے کہ جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب مبارک مشغول رہتا تھا۔ مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ، ہم نے آپ کو شفاعت قبول کیے جانے والا بنا کر غم کا وہ بوجھ آپ سے دور کر دیا کہ جس نے آپ کی پیٹھ توڑتی تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کافروں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا غم ہوتا تھا۔ اس کا اندازہ قرآن کی اس آیت سے بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تبلیغ دین کیا کرتے تھے اور کافر وہ ایمان نہیں لاتے تھے، اللہ نے اپنے حبیب کی اس غم کو قرآن میں اس انداز سے بیان کیا۔ فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائے تو ہو سکتا ہے کہ تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کو ختم کر دو۔ یعنی اتنا غم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوتا تھا۔ اور امت کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت کے بارے میں آپ کا کیا حال تھا؟ تو یہ بھی سورہ توبہ کی آخری دوسری آیت جو ہے سیکنڈ لاسٹ، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے کہ جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان اور رحمت فرمانے والے ہیں۔ کیسے رحمت فرمانے والے ہیں، کیسے رؤوف ہیں؟ سنیے اعلیٰ حضرت اس بات کو کس خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھاتے ہیں۔ میں اعلیٰ حضرت کے الفاظ ہی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، صرف سمجھتے جائیے گا اور اس پر غور کیجیے گا اور اس محبت میں اپنے آپ کو دیکھیے گا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس انداز سے اپنی امت سے پیار کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جانے برادر، تو نے کبھی سنا ہے کہ جس کو تجھ سے الفت صادقہ ہے، یعنی تجھ سے ایسی محبت جو سچی محبت ہے، وہ تیری اچھی بات سن کر چیب جبی یعنی ناراض ہو، اچھی بات سن کر کبھی ناراض ہو اور اس کی محو یعنی ختم کرنے کی فکر میں رہیں؟ اور پھر فرمایا محبوب بھی کیسا؟ فرمایا جان ایمان وقان احسان، کہ جس کے جمال جہاں آرا کا نظیر کہیں نہ ملے گا، اور خامہ قدرت یعنی تقدیر کے قلم نے اس کی تصویر بنا کر ہاتھ کھینچ لیا، پھر کبھی ایسا نہ لکھے گا۔ کیسا محبوب جسے اس کے مالک نے تمام جہان کے لیے رحمت بھیجا، کیسا محبوب کہ جس نے اپنے تن پر ایک عالم کا بار اٹھایا، کیسا محبوب فرمایا جس نے تمہارے غم میں دن کا کھانا رات کا سونا ترک کر دیا، تم رات دن ان کی نافرمانیوں میں منہمک
اور لہو و لعب میں مشغول ہو، اور وہ تمہاری بخشش کے لیے شب روز گریہ و ملول، یعنی حضور اپنی امت سے اتنا پیار کرتے۔ پھر فرمایا شب، اعلیٰ حضرت مزید آگے کہتے ہیں شب یعنی رات، کہ اللہ رب العالمین نے آسائش کے لیے بنائی، اپنے تسکین بخش پردے چھوڑے ہوئے موقوف ہے کہ صبح قریب ہے، ٹھنڈی نسیموں کا پنکھا ہو رہا ہے، ہر ایک کا جی اس وقت آرام کی طرف جھکتا ہے، بادشاہ اپنے گرم بستروں پر نرم تکیوں میں مست خواب ناز ہے، اور جو محتاج بے نوا ہے اس کے بھی پاؤں 2 گز کی کملی یعنی چادر میں دراز۔ ایسے سہانے وقت ٹھنڈے زمانے میں وہ معصوم بے گناہ پاک داماں عصمت پناہ اپنی راحت اور آسائش کو چھوڑ کر خواب اور آرام سے منہ موڑ کر جبین نیاز آستانہ عزت پر رکھے ہے کہ الہی میری امت سیاہکار ہے، درگزر فرما اور ان کے تمام جسموں کو آتش دوزخ سے بچا۔ یعنی وہ جو تہجد کا وقت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اپنی امت کے لیے اللہ سے بخشش مانگ رہے ہیں۔ فرمایا پھر آگے مزید اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ وہ کیسے محبوب ہیں۔ فرمایا وہ جان راحت کان رغبت پیدا ہوا تو بارگاہ الہی میں سجدہ کیا، یعنی حضور جب پیدا ہوئے تو ہی سجدے میں چلے گئے، اور ربی حبلی امتی فرمایا۔ جب قبر شریف میں اتارا تو لب جاں بخشش کو جنبش تھی، بعض صحابہ نے کان لگا کر سنا، آہستہ آہستہ امتی امتی فرماتے تھے۔ قیامت کے روز کہ عجب سختی کا دن ہے، تانبے کی زمین ننگے پاؤں، زبان پیاس سے باجے، آفتاب سورج سروں پر، سائے کا پتہ نہیں، حساب کا دغدغہ، ملک قہار کا سامنا، عالم اپنی فکر میں گرفتار ہوگا، مجرمان بے یار دام آفت کے گرفتار، جدھر جائیں گے ہر طرف سے یہی جواب ملے گا، سوائے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، کچھ جواب نہ پائیں گے۔ اس وقت یہی محبوب غم گسار کام آئے گا، کفل شفاعت اس کے زور بازو سے کھل جائے گا، امامہ سر اقدس سے اتاریں گے اور سر بسجود ہو کر اس دن قیامت کے دن بھی کہیں گے یا رب امتی امتی فرمائیں گے۔ تو آخر میں پھر کہتے ہیں کہ ایسے محبوب غم خوار غم گسار آقا کی سچی فضیلتوں کو مٹانا اور دن رات ان کے اوصاف کی نفی کی فکر میں رہنا اور ان کی فرما برداری سے منہ موڑنا اور ان کی نافرمانی پر کمر بستہ ہونا، فرمایا کتنی بڑی ناانصافی ہے۔ فرمایا کہ یہ ناانصافی سے انسان کو بچنا چاہیے۔ آگے سنیے، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ فرماتا ہے اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہونے کا جو اللہ نے یہاں ذکر کیا، اس کی مختلف توجیحات مفسرین نے بیان کی۔ نمبر 1، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا یہ مخلوق پر لازم کر دیا ہے، حتیٰ کہ کسی کا اللہ پر ایمان لانا، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اس کی عبادت کرنا اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں کہ جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے اور ان کی اطاعت نہ کرنے لگے۔ اور یہ قرآن نے ہی ہمیں بتایا۔ یہ جو مفسرین نے اس کی تفسیر کی ایک توجیہ لکھی، یہ اس آیت کریمہ سے کہ من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کا حکم مانا کہ بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ اور فرمایا کہ دوسری آیت کریمہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اب دیکھیں کون مسلمان نہیں ہوگا۔ فرمایا اے پیارے حبیب تیرے رب کی قسم، یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے
کہ جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا لیں، پھر جو کچھ تم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے کوئی رکاوٹ نہ پائیں، اور فرمایا اور اچھی طرح دل سے مان لیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کی عبادت کرے، ہر بات میں اللہ کی جو ہے اس کی تصدیق کرے، لیکن وہ رسول اللہ کی رسالت کی گواہی نہ دے، تو فرمایا کہ اس کا اللہ کو ماننا، اللہ کی عبادت کرنا، اس کی تصدیق کرنا، یہ سب بیکار ہے، اور وہ زندگی بھر کافر ہی رہے گا۔ کہ جب تک کہ وہ رسول اللہ کی رسالت کو نہ مانے، چاہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہو، لیکن اگر اس نے رسول اللہ کی رسالت کو نہیں مانا، وہ کافر رہے گا، اگرچہ وہ عبادت بھی کرتا رہے۔ دوسری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ذکر کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شامل کر دیا۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کا ذکر کیسے کیا جاتا ہے۔ دیکھ لیجیے اذان میں دیکھیں، جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں رسول اللہ کا بھی۔ اقامت میں دیکھیں، جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں اللہ کے حبیب کا۔ نماز میں دیکھیں، تشہد میں دیکھیں، خطبے میں دیکھیں، کثیر مقامات پر اپنے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کیا۔ یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پاک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا، تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے تو میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر دنیا اور آخرت میں بلند کیا۔ ہر خطیب، ہر تشہد پڑھنے والا جو التحیات پڑھتا ہے، فرمایا کہ وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ وہ اشہد ان محمد رسول اللہ وہ پکارتا ہے۔ تیسری توجیہ مفسرین نے یہ لکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نام کی طرف ان کے نام کی نسبت کی ہے، اور نبوت اور رسالت کے وصف کے ساتھ آپ کا ذکر کیا، جبکہ آپ کے علاوہ دیگر انبیاء کا ذکر ان کے اسماء کے ساتھ کیا ہے۔ چوتھی توجیہ مفسرین نے یہ لکھی کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے آپ پر ایمان لانے کا عہد لیا۔ یہ حضور کا ذکر اللہ نے اس طرح بلند کیا کہ جو عالم ارواح میں اللہ نے تمام انبیاء کو اپنے محبوب کی ان کی مدد، ان پر ایمان لانے اور ان کی نصرت پر جو بیعت کی تھی، وہ تیسرے پارے میں اس کا ذکر گزر چکا۔ آخر میں اس بات پر اپنی گفتگو سمیٹوں گا کہ اعلیٰ حضرت اس آیت کریمہ کے تحت کیا لکھتے ہیں، وہ سنیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے کہ اے محبوب، اب دیکھیے اس آیت کی تفسیر اعلیٰ حضرت نے کتنی خوبصورت لکھی۔ فرماتے ہیں کہ اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا، جہاں ہماری یاد ہوگی تمہارا بھی چرچا ہوگا، اور ایمان بھی تمہاری یاد کے ہرگز پورا نہ ہوگا۔ آسمانوں کے طبقے، زمینوں کے پردے تمہارے نام نامی سے گونجیں گے۔ مؤذن اذانوں اور خطیب خطبوں، ذاکرین اپنی مجالس اور واعظین اپنے منابر پر اور ہمارے ذکر کے ساتھ تمہاری یاد کریں گے۔ اشجار یہ درختوں کی جمع ہے، احجار یہ پتھروں کی جمع ہے، آہو، سوسمار یعنی ہرن اور گوہ، و دیگر جاندار، اطفال شیر خوار، معبود گان کفار، جس طرح ہماری توحید بتائیں گے ویسا ہی زبان فصیح و بیان صحیح تمہارا منشور رسالت پڑھ کر سنائیں گے۔ چار اکناف عالم میں
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का वही कुल्ला होगा। सिवाय बदबख्तों के अशकियाए अज़ल हर ज़र्रा कलिमा शहादत पढ़ता होगा। मुसब्बिहान मलाए आला को इधर अपनी तकदीस तस्बीह व तकदीस में मसरूफ़ करूँगा तो उधर तुम्हारे महमूद दुरूद वसूद का हुक्म दूँगा। अर्श कुर्सी हब और आके सिदरा कुसूर जिना जहाँ पर अल्लाह लिखूँगा फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी तहरीर फरमाऊँगा। अपने पैगम्बरों उलुल अज़्म रसूलों को इरशाद फरमाऊँगा कि हर वक्त तुम्हारा दम भरें। अब देखें अल्लाह को अपने हबीब से कितना प्यार है कि अपने तमाम नबियों से फरमाया उलुल अज़्म रसूलों को इरशाद करूँगा कि हर वक्त तुम्हारा दम भरें और तुम्हारी याद से अपनी आँखों को रोशनी और जिगर को ठक्कत और कल्ब को तस्कीन और बज़्म को तज़हीन दे। जो किताब नाजिल करूँगा इसमें तुम्हारी मदह व सताइश और जमाल सूरत कमाल सीरत ऐसी तशरीह तोज़ी से बयान करूँगा कि सुनने वालों के दिल बे इख्तियार तुम्हारी तरफ झुक जाएंगे और नादीदा तुम्हारे इश्क की शमा में उनके कानों सीनों में भड़क उठेगी। एक आलम अगर तुम्हारा दुश्मन होकर तुम्हारी शान तनकीस यानी तनकीस शान को कम करेगा और महवे फ़ज़ाइल यानी आपके फ़ज़ाइल को मिटाने में मशगूल होगा तो फरमाया मैं कादिर मुतलक हूँ, मेरे साथ किसी का क्या बस चलेगा। आखिर इसी वादे का असर था कि यहूद सदहा बरस से अपनी किताबों से हुजूर का जिक्र निकालते रहे और चांद पर खाक डालते हैं तो अहले ईमान इस बुलंद आवाज़ से उनकी नात सुनाते हैं कि सामे अगर इंसाफ करे तो बेसाख्ता पुकार उठे। लाखों बेदीनों ने उनके महबे फ़ज़ाइल पर कमर बांधी मगर मिटाने वाले खुद मिट गए और उनकी खूबी रोज़ बरोज़ बढ़ती ही चली जा रही है और इंशाअल्लाह बढ़ती रहेगी। तो ये आला हज़रत ने इसकी खूबसूरत तफसीर कितनी शानदार अंदाज से आप देखें कि आपने इस आयत करीमा की तफसीर करने के बाद एक नात लिखी और उसके अशहार भी सुन लीजिए कि वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर बोल बाला है तेरा जिक्र है ऊंचा तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे। दुश्मन को कहते हैं आदा। मिट गए मिटते हैं और मिट जाएंगे आदा तेरे। न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे जब बढ़ाए तुझे तेरा अल्लाह ताला। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान जो है वो बढ़ती रहेगी। अब आप देखें कि आला हज़रत ने ये आखिर में एक बात लिखी कि यहूद ने लाखों कोशिशें कर ली और अब भी कर रहे हैं कि वो हुजूर की मोहब्बत को कम कर दें, वो हुजूर के दीन को मिटा दें। आज भी वो इस कोशिश में लगे हुए हैं, अरबों खरबों रुपया लगाते हैं। वो कभी नामूस मुस्तफ़ा के कानून पर, कभी ख़त्म नबूवत के कानून पर आए दिन देखिए कि वो ख़रीदते हैं और ख़रीद गुलाम उनके वो ऐसे ऐसे लोगों को मार्केट में लाते हैं कि जो हुजूर का ज़िक्र, जो हुजूर के सहाबा का ज़िक्र मिटाना चाहते हैं, जो औलिया की शान को कम करना चाहते हैं। लेकिन न हुजूर के ग़ुलामों का ज़िक्र कम हुआ, न मेरे आका का उनकी शान को कोई कम कर सकेगा। इंशाअल्लाह जो ये वरफ़अना लका ज़िक्रक कि हमने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया, जिसके ज़िक्र को अल्लाह ने बुलंद कर दिया उसके ज़िक्र को कभी कोई कम कर सकता नहीं है। अल्लाह हमेशा मरते दम तक हमें हुजूर का ज़िक्र करने वाली ज़ुबान भी दे, दिल भी दे। हम हुजूर का ज़िक्र मस्जिदों में भी करें, अपने घरों में भी करें। जब हम कब्र में चले जाएं तो वहाँ भी हम अल्लाह के रसूल का ज़िक्र करें। हमारे जिस्म की बोटी बोटी भी वो हुजूर का ज़िक्र कर रही हो, हमारे जिस्म का एक एक रोआ जो है वो अल्लाह के महबूब का ज़िक्र करे। और ऐसे लोग हैं दुनिया में, अल्लाह उनके मरने के बाद उनके लाशें पड़ी होती हैं लेकिन उनके जिस्म से भी और उनके होंठ भी मरने के बाद भी ऐसे लगता है कि जैसे वो दुनिया में ज़िक्र कर रहे थे, वो दुनिया से चले जाने के बाद भी वो अल्लाह के रसूल का ज़िक्र कर रहे होते हैं।
اللہ ہمیں اپنے حبیب کی سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت عشق غلامی نصیب فرما۔ یا رب العالمین ہماری ایمان کی کمزوریاں دور فرما، ہمیں ایمان کامل عطا فرما، اپنے محبوب کے عشق میں فنائیت عطا فرما۔ مولا کریم یا رب العالمین ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں خیر عزت نعمت راحت سکون عطا فرما۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔